جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میں ہوں یامین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فہم و عمل. چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں. آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 کا لفظ مطلب اس کے روٹ ورڈ یعنی مادہ کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. الذین، وہ جو یا وہ لوگ، یظنون، دو لفظ ہیں یا زبر یا وہ، ظنون، ظنون، زن، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. زن گمان کو بھی کہتے ہیں اور یقین کو بھی کہتے ہیں. انہم، دو لفظ ہیں، انا بے شک، ہم وہ، ملاقو، لام قافیہ، لکی لکا، ملاقات کرنا. ربہم، یہ بھی دو لفظ ہیں، رب را با با، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے رب، ہم اپنے، وزبروا اور انہم، دو لفظ ہیں، انا بے شک، ہم وہ، الیہ، یہ بھی دو لفظ ہیں، الا طرف، ہی یہ اسم اشارہ ہے رب کی طرف، الیہ طرف اسی کے، راجعون، را جیم آئین، رجع رجوع لوٹنا. الذین، وہ لوگ، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، ملاقو ربہم، ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ طرف اسی کے، راجعون، لوٹنے والے ہیں. الفاظ کی وضاحت روٹ ورڈ کے ساتھ. یظنون، یظنون، ظانون، زن، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. زن کہتے ہیں گمان کو. کسی چیز کی علامت سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے اسے زن یعنی گمان کہا جاتا ہے. زنہ سے پہلے اگر انا یا ان آئے تو پھر زن کا مطلب ہوگا گمان، اور اگر زنہ کے بعد انا یا ان آئے تو پھر مطلب ہوگا یقین، علم. ملاقو، لام قافیہ، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. لکی لقا، ملاقات کرنا. اور کسی جسم کا ایک دوسرے جسم کے سامنے آنا یا جسم کا جسم کے ساتھ اس طرح سے ملنا کہ وہ آپس میں مس کر جائیں، اسی سے پھر القاء ہے. القاء کا مطلب ہوتا ہے بات دل میں ڈالنا یا پا لینا. اسی سے تلقا ہے. تلقا لے لینا، سیکھ لینا. ربہم، را با با، رب، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. رب کا وسیع مفہوم ہے. کسی چیز کو نئی نئی تبدیلیوں سے گزار کر اس کی تکمیل تک پہنچانا رب کہلاتا ہے. اور چھوٹے سے بڑا کرنا، نشو و نما دینا، پرورش کرنا، ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ ربوبیت ہے. اسی سے پھر تربیت ہے. اسی روٹ ورڈ کے ساتھ
تربیت کیا ہوتی ہے؟ جو گھر کی عورت ہے اسے ربۃ البیت کہتے ہیں، اس لیے کہ گھر کی عورت بچے پیدا کرتی ہے، پھر وہ ان کی دیکھ بھال کرتی ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کرتی ہے، ان کو دین اور دنیا سکھاتی ہے۔ اسی لیے گھر کی عورت کو ربۃ البیت کہتے ہیں، یعنی وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے۔ اور پھر یہ جو لفظ رب ہے اس کے مفہوم میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ ایک ہے خالق، خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والا، رب پیدا کرتا ہے۔ یہ کائنات و اس کائنات کی ہر چیز کو رب نے پیدا کیا ہے۔ پھر جس نے پیدا کیا ہے وہ مالک بھی ہے، یعنی جو پیدا کرنے والا ہے وہ ہر چیز کا مالک بھی ہے۔ اور پھر جو خالق ہے، مالک ہے، پھر حکم بھی اسی کا چلتا ہے، یعنی وہ مدبر بھی ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے، نگران ہے۔ تو رب کے مفہوم میں یہ 3 چیزیں شامل ہیں: خالق، مالک اور مدبر یا نگران۔ راجعون، را جیم عین، رجع رجوع کرنا، پلٹنا، لوٹنا، واپس ہونا اور پلٹ کر اسی مقام پر آنا۔ یہ جو رجوع کرنا ہے، رجوع کرنا اور توبہ کا مفہوم قریب قریب ایک ہی ہے۔ اور جیسے توبہ کے مفہوم میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی کو یہ محسوس ہو کہ اس نے غلط راستہ اختیار کر لیا ہے، تو جہاں اس کو یہ احساس ہو اسی مقام سے پھر واپس چل کے اس کو اس مقام تک آنا ہوتا ہے جہاں سے اس کا قدم غلط سمت کی طرف اٹھا تھا۔ تو وہ جو جہاں احساس ہوا غلطی کا وہاں سے واپس لوٹ کر آنا اس مقام پر جہاں سے راستہ غلط ہوا تھا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے رجوع کرنا بھی یہی ہے کہ اپنی پہلی حالت پر آنا، جس حال پر پہلے تھا اسی حال پر اس کو دوبارہ لانا، یہ ہے رجوع کرنا۔ الذین، وہ لوگ، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ، طرف اسی کے، راجعون، لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس سے گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا تھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ذریعے۔ اِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، بے شک یہ مدد مانگنا، صبر کرنا، نماز پڑھنا، یہ بڑا بھاری کام ہے، لیکن الا علی الخاشعین، خاشعین پر یہ بھاری نہیں ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ سے مدد مانگتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے تو وہ اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الذین، اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے، یعنی وہ لوگ جن کا پیچھے ہم نے ذکر پڑھا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یظنون، جن کو یقین ہے،
یعنی ان کو اس بات کا یقین ہے، کس بات کا؟ انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اور رب سے ملاقات کیا ہوگی؟ یعنی وہ آخرت کا دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو یہ وہی آخرت کا ذکر ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں اس دنیا میں اگر کوئی مشکل پیش آ جائے، تکلیفیں ہوں، خوف ہو، تو ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور صبر کے ساتھ اور نماز کے ذریعے سے اپنے آپ کو جما کے رکھنا ہے۔ ایسے لوگ اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں، ان کا آخرت پر یقین ہے کہ ایک دن وہ اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے اور اس دنیا کی زندگی کا حساب دیں گے۔ انہی لوگوں کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہے کہ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یظنون، جن کو یہ یقین ہے، انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ یعنی اس دنیا کا خاتمہ ہوگا، ہر چیز ختم ہو جائے گی اور پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا اور رب کے سامنے ہماری پیشی ہوگی اور اس دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انہیں ہر حال میں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، ہر چیز پر موت آئے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی اور پھر ایک دوسری زندگی ملے گی اور اس زندگی میں اپنے رب کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، ہم اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے اور ہمیں اس دنیا کی زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ تو اس آیت میں پچھلی آیت کا جو موضوع تھا اس سے تعلق ہے کہ جن لوگوں کا ذکر اس آیت میں ہوا تھا کہ وہ مدد مانگتے ہیں اپنے اللہ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ذریعے سے، اور پھر یہ صبر کرنا اور نماز ادا کرنا یا نماز کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ ان پر بھاری نہیں ہے، بلکہ وہ یقین کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں، شوق کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور ہمیں اپنے رب کے سامنے جواب دہ بھی ہونا ہے، ہمیں اس دنیا کی زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ لہذا آج اگر اس دنیا میں حالات جیسے بھی ہوں تو ہر حال میں صبر کریں اور نماز کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں، اس لیے کہ ہمیں جانا تو اپنے رب کے پاس ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی قرآن کے ان الفاظ کو روٹ ورڈ کے ساتھ سمجھ کر ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔